صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 2020 تا 21 ہمارے تحقیقی درجے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم حقیقی شمال کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو مقناطیسی شمال الٹے ہاتھ پر ہے یا سیدھے ہاتھ پر ہے۔ اگر مقناطیسی شمال الٹے ہاتھ پر ہے تو جو کمپاس کی سوئی ہمیں لے جانی تھی قبلے کے اعتبار سے، اس میں بھی الٹے ہاتھ پہ اتنے درجے ہٹنا پڑے گا۔ اور اگر میگنیٹک نارتھ قطب شمالی سے سیدھے ہاتھ پہ آ رہا ہے تو پھر ہمیں مقناطیسی حقیب جو کمپاس کی سوئی کے ساتھ سے ہم درجہ نکالیں گے تو اس میں بھی ہم سیدھے ہاتھ پر ہٹیں گے، یعنی درجے میں اضافہ ہو جائے گا اگر 360 والا درجہ لیا جائے۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی تھی لاہور کی، لاہور کا قبلہ 260 ہے اور لاہور کے لیے جو وہ ہے میگنیٹک ایرر وہ الٹے ہاتھ پر ہے 2 درجے، تو لہذا وہ ہو جائیں گے 258 پر۔ اور اگر کسی کے لیے سیدھا ہاتھ پر ہوتا تو وہ ہو جاتا 260 کے بجائے 262 پر۔ ہم پاکستان میں بھی تجربہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن یہاں دل مطمئن نہیں ہوتا کیونکہ یہاں تفاوت قلیل ہے۔ اس کے لیے وہیں بہتر ہوگا جہاں پر اپنے جو ہے وہ 10 درجے 15 درجے 20 درجے اس طرح کا تفاوت ہو حقیقی شمال اور میگنیٹک شمال۔ دائرہ ہندیہ کی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس سے جو ہے وہ سمت قبلہ بھی معلوم کر سکتے ہیں، میں نے آخر میں عرض کیا تھا، اور یہ تو بہت اچھی سمت نکلے گی کیونکہ سورج کی مدد سے جو بھی سمت نکالیں گے بہترین نکلے گی۔ یہ میگنیٹک نارتھ کو شاید میرے خیال میں سائنس نے اس لیے استعمال کیا کہ اب سمتیں معلوم کرنے کے لیے سورج کا کون انتظار کرے، کون دائرہ ہندیہ بنائے، کون، ہمیں تو مختلف جگہوں پہ ضرورت پڑتی ہے، تو انہوں نے پھر یہ مقناطیسی شمال کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اور آلے تیار کر کے انہوں نے جو ہے وہ یہ نظام چلایا۔ لیکن یہ نظام ہمیں حقیقت سے مختلف کر دیتا ہے۔ اگر تھوڑا بہت کرتا تو ہم نظر انداز کرتے، اس نے اچھا خاصا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگرچہ پاک و ہند اور بہت سارے ممالک کے لیے ہم تنگ نہیں ہیں اتنے زیادہ، لیکن بہرحال ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے۔ جی تمام طلبہ کرام توجہ سے سنیں، دائرہ ہندیہ بنانے میں بھی خط زوال میں فرق آ سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا بنے گی؟ وجہ بنے گی میل شمس کی تبدیلی، کہ جب سایہ دائرے میں داخل ہوا تو میل شمس کچھ اور تھا، اور جب سایہ جو ہے وہ دائرے سے باہر نکلا تو میل شمس کچھ اور تھا۔ تو چونکہ اپنے گھنٹے 2 گھنٹے دائرہ ہندیہ بنانے میں لگے، یعنی اس کے مخرج الذل اور مدخل الذل میں جو ہے وہ 2 گھنٹے کا فرق رہا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، تو 2 گھنٹے میں جو میل بدلا اس کی وجہ سے جو ہے وہ خط زوال میں بھی اس کے آدھے کے برابر جو ہے وہ فرق ممکن ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے یہ بھی لکھا کہ بہتر ہے کہ دائرہ ہندیہ جو ہے وہ انقلاب سیفی یا شتوی کے دن بنایا جائے یا اس کے آس پاس، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ میل شمس تبدیل نہیں ہوتا، یا اگر ہوتا ہے تو بہت ہی قلیل ہوتا ہے۔ ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ الجواہر الیواقیت فی علم التوقیت میں فرماتے ہیں کہ قبلے کے سمت قبلہ کے حوالے سے کہ عوام یا عام مسلمانوں کو کون پوچھتا ہے، خواص میں سمت قبلہ کا زیادہ علم رکھنے والا وہ شخص ہوگا جو یہ جان لے کہ مجھے اس کا علم نہیں، اور جاننے والوں کی طرف ہدایت کرے۔ تو یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ جو خواص کہلاتے ہیں وہ بھی صرف اتنا جانتے تھے کہ بس پاک و ہند کا قبلہ مغرب ہے، پاک و ہند کا قبلہ مغرب ہے، پاک و ہند کا قبلہ مغرب ہے، تو مغرب سے نقطہ مغرب سمجھتے رہے، اور انہوں نے نقطہ مغرب پہ مسجدیں بنا لی، چاہے بمبئی ہو، چاہے دہلی ہو، چاہے کراچی ہو، چاہے گلگت ہو، کشمیر ہو، سب اپنے مل جل کے نقطہ مغرب پر اتفاق، کیونکہ ان کو اتنی ہی معلومات تھی کہ بس مغرب میں قبلہ ہے۔ اچھا بعض اور گئے گزرے ہوئے انہوں نے کہا جی اچھا مغرب میں قبلہ ہے تو مغرب میں سورج ڈوبتا ہے،
لہذا جہاں سورج کو ڈوبتا دیکھا وہی اسی رخ پر مسجد بنا لی۔ جب ہم ہائی وے پہ سفر کرتے ہیں اپنے مجلس کے اراکین کے ساتھ تو میں ان کو بتاتا ہوں، یہ دیکھو یہ موسم سرما کی مسجد جو بائیں ہاتھ پہ گھومی ہوئی ہوتی ہے قبلے سے تو وہ موسم سرما کی مسجد، جو دائیں ہاتھ گھومی ہوئی ہوتی ہے قبلے سے وہ موسم گرما کی مسجد۔ تو یہ ہائی وے پر چھوٹی چھوٹی مسجدیں آتی ہیں جن میں شاید 5 نمازی بھی نہیں ہوتی، ان مسجدوں کا رخ عجیب و غریب ہوتا ہے، لیکن شریعت مطہرہ کی آسانیوں نے ہمیں بچا لیا۔ افضل یہ ہے کہ قبلے کا اگر صحیح رخ پتہ ہو تو قبلے کی جانب ہی منہ کر کے نماز پڑھے۔ یہ پتہ چلنے کے بعد کہ یہ مسجد جو ہے وہ قبلہ رخ پر نہیں بنی ہوئی بلکہ 10 درجے 15 درجے انحراف ہے، تو اب افضل یہی ہے کہ قبلہ رخ پر صفوں کی نشان لگا کے وہ ترکیب بنا لے تاکہ نماز درست ہو۔ عمارت کو گرانے کا حکم تو کوئی بھی نہیں دے گا، لیکن صفوں کو ترچھا بچھا کر دائیں یا بائیں جیسی حاجت ہے تو صحیح رخ پر نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ کہ اس موبائل کے اندر پتہ نہیں کس نے جو ہے ایک تو یہ میگنیٹ کو ڈالا ہے، میگنیٹ اور موبائل دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی شاید ایک مرتبہ بتایا تھا کہ جو اصل جو آپ کمپاس دیکھیں گے اس میں کبھی آپ لوہے کی کوئی چیز نہیں دیکھیں گے، نہ اس کے اسکرو، نہ اس کی باڈی، نہ اس کی نیڈل، کوئی چیز لوہے کی نہیں ہوتی، یا پیتل کی ہوگی یا پلاسٹک کی ہوگی، کیونکہ میگنیٹ کے ساتھ آپ نے لوہا رکھ دیا تو اب وہ جو ہے کمپاس کہاں سے درست کام کرے گا۔ حقیقی سورج جو ہے وہ غلطی نہیں کرتا، مگر یہ کہ جو چیز آپ کھڑی کریں گے اس کی ایکوریسی ہو کہ وہ درست ہو۔ لہذا آپ جو ہے وہ کسی چیز پر ہینگ کیجئے، لٹکا دیجئے اپنے ڈوری کے ساتھ کوئی پتھر، کوئی بھاری چیز، اب ڈوری ہو جائے گی بالکل سیدھی۔ یہ ایک قدرتی چیز ہے کہ جو ہوا میں جو لٹک رہی ہوگی وزن کے ساتھ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بالکل سیدھا رکھے گی۔ اس کا جو سایہ بنے عین نصف النہار کے وقت آپ بالکل اپنے جو ہے وہ آٹو لوکیشن استعمال کیجئے، عین نصف النہار پہ جو سایہ بنے وہ احتیاط سے آپ نشان لگا لیجئے، یہ بہترین شمال جنوب تیار ہو جائے گا، یہ دائرہ ہندیہ سے بھی بہتر تیار ہو جائے گا مجھے امید ہے، اگر ہینگ کر کے آپ اپنے بنائیں گے۔ اور دائرہ ہندیہ کے لیے وقت چاہیے، اب اس میں وقت بھی نہیں چاہیے، اس میں صرف اپنے جو ہے وہ نصف النہار کے وقت کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی گھڑی درست ہو اسٹینڈرڈ ٹائم سے، اور آپ گھنٹہ منٹ اور سیکنڈ کا دھیان رکھتے ہوئے آپ اپنے لٹکی ہوئی چیز، لٹکی ہوئی ڈوری کا آپ سایہ جو ہے وہ اس پر نشان لگا لیجیے۔ ہماری ایپلیکیشن بھی بعض اوقات جو ہے اس کو سسٹم سپورٹ نہیں کرتا، تو پھر اس کی کچھ نشانیاں ہیں وہ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر اوپر عرض بلد طول بلد وہ نہ لکھے اور نیچے قبلے کی ڈگری نہ لکھے تو اس کا مطلب ہے وہ فارمولے کو پڑھ ہی نہیں رہا، ایپلیکیشن کا جو سسٹم ہے جب وہ پڑھ نہیں رہا تو کہاں سے درست دے گا۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی دے رہا ہوتا ہے، اب وہ سمتے دے رہا ہوتا ہے کہ مغرب مشرق شمال جنوب کہاں ہے، یعنی وہ عام کمپاس کی طرح بن گیا۔ تو پھر آپ کو اگر معلوم ہے کہ ہمارا قبلہ کتنے ڈگری پر ہے تو پھر آپ اس کی مدد سے معلوم کر سکیں گے دنیا میں کہیں بھی ہوں۔ اچھا، بعض اوقات وہی والا معاملہ ہوتا ہے جو آپ نے کہا کہ بس وہ نارتھ پر ہی سوئی کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے اور ہلتا بھی نہیں ہے، تو جہاں سپورٹ نہیں کرتا تو بعد میں تو لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ آپ کے موبائل کے اندر میگنومیٹر ڈیوائس نہیں ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے کہ آپ کے موبائل میں یہ فنکشن استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ دیگر فنکشن غلط ہو جائیں، اوقات نماز، سحر و افطار وہ سب اپنی جگہ پر برقرار ہیں، وہ درست ہیں، صرف قبلے کی سمت سے آپ محروم ہوں گے۔ ہماری ایپلیکیشن کے اندر آپ دنیا میں جہاں ہوں گے وہیں کا یہ قبلہ نکالے گا۔ آپ یہ چاہیں کہ میں ایک شہر میں بیٹھ کے دوسرے شہر کا معلوم کر لوں تو وہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اندر یہ آپشن ہی نہیں ہے۔ بھلے آپ نے شہر کھولا ہوا ہو بریلی شریف اور آپ خود موجود ہے بمبئی میں، تو وہ بمبئی ہی کا قبلہ بتائے گا، نہ کہ بریلی شریف۔